چند باتیں ہیں جلدی سے بس سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گرمی تو ہے، لیکن یہ گرمی اگر آخرت کی گرمی، قبر کی گرمی، مرتے ہوئے سختی اس گرمی کی برکت سے کم ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ سے بے دروشی پڑھیں، میں بات شروع کروں۔ ایک دو باتیں میں نے بڑی کرنی ہے بس ضروری سی۔ آج کل ہمارے اندر نوجوانوں میں بھی، ویسے لوگوں میں بھی ایک بات یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی بہت ساری باتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی تو سنت ہے، بڑے ہلکا سے کہہ دیتے کہو نا کہ یہ کام کرو، کوئی تو سب سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے۔ آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں، ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کر لیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے 4 باتیں مجھے فرمائی وضو کے حوالے سے۔ وضو کے حوالے سے 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا۔ کتنی بھائی؟ وضو میں کتنی باتیں؟ 4۔ میں نے پورے اہتمام سے ان 4 چیزوں کو پورا کیا، وضو کرتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیا۔ ربا دسا ان کی میں گل بنی ہے، تو جواب پتہ کیا آیا؟ فرمایا ہاں بس وضو تو ہو گیا لیکن لنگڑا لولا ہے۔ میں نے کہا سرکار قرآن میں تو آپ نے بس یہ کہا ہاتھ دھو، چہرہ یہاں سے یہاں تک دھو لو، چوتھائی سر کا مسح کر لو، پاؤں دھو لو، آپ کہہ رہے ہیں لنگڑی لولی۔ میں تو قرآن پہ عمل کیا۔ اللہ نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں، سمجھ کے نہیں پڑھا۔ فرمایا اگلی آیت بھی پڑھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے محبوبم میرے ان بندوں کو آگ چھوڑو، انہاں کو گال سمجھا رہے ہو، کیری گال؟ یاد رکھیں میں اللہ، میں خالق و مالک ہونے کے باوجود میں نے اپنی ذات کو پیچھے رکھا، اپنے محبوب کی ذات کو آگے رکھا۔ میں نے کہا مثال کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا بس مجھ سے محبت کر لو، مجھ کو جان نشاور کر دو، مجھے اپنی جانیں نشاور کر کے بس مجھے کہہ دو لو جی ایک جان تھی آپ کے نام پر۔ میں نے کہا نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کہا ہے قرآن میں، معراج چاہتے ہو، مجھ سے ملاقات چاہتے ہو، ایک ہی شرط ہے، میرے محبوب کے قدموں پر قدم رکھتے آؤ، میں مل جاؤں گا۔ اور اگر اس کے خلاف چلو گے تو بے شک تم مجھے ملنے کا دعویٰ کرو کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں، مجھے بالکل میں نہیں ملوں گا۔ یعنی ہر جگہ پر اللہ نے اپنی ذات کو پیچھے، محبوب کو آگے رکھا۔ اب ہم کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کام کڑا پہن لو، تیرا پیر نبی کی ذات سے بڑھ کر ہے جس کی نبی مذمت کر رہے ہیں، تو کہتا ہے فقط نماز کے وقت میں شلوار اوپر رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ کی ذات نے تو فرمایا تھا مرد کے لیے شلوار ہر وقت اوپر رکھنا ضروری ہے، یہ حصے جہنم میں جلیں گے، اور تو باتیں بنا رہا ہے، نماز کے لیے نہیں۔ اس لیے یاد رکھو زندگی میں ہر جگہ ہو، یہ دیکھو۔ اور یہاں ایک اور بات آپ کی توجہ سے یاد کر، جلدی جلدی دیکھو، آپ کی توجہ کی ضرورت۔ میں نے ایک بات کہی ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ تو سنت ہی تو ہے، لہذا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی پاکیزگیوں کی قسم ہے، صحابہ کی یہی خوبی تھی، وہ کہتے تھے یہی سنت ہے، عمل کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سنت ہی تو کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جو حضور کی سنت ہے اصل وہی ہے۔ اور کیا کسی سے پوچھا تھا کہ فرض اور سنت میں فرق کیا؟ اس نے کہا فرض کا مطلب یہ ہے تو اس نے کپڑا کو دھو چھوڑ، میل کچیل دور کر دی تھی۔ سنت کیا ہے؟ فرمایا سنت یہ ہے کہ سفید لباس کو نیل لگاؤ، استری کرو۔ فرمایا اس سے جو حسن پیدا ہوگا، سنت کا یہ مثال ہے۔ ہر عمل میں، یہ عبادت میں روح، اس کی روح پیدا کرتی جائے گی، اس کا حسن پیدا کرتی جائے گی۔ ایک گال تھیں مک گئے بھائی کا جو اصل بات تھی، تو مجھے کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں کچھ لوگوں کے حال احوال کو دیکھ کر، اس لیے اپنے دوستوں سے کہیں کوئی پیر فقیر قطب غوث ابدار، سنو کسی کو اچھا لگے تو بھی کہہ رہا فقیر، میں پیران پیر نبی کی ذات عالی کو جانتا ہوں، نبی کی ذات عالی کے جہاں واضح حکم ہے اس کو چھوڑ دو، یہی اصل پیری فقیری ہے۔ اور جن کو ہم نے پیر پکڑا ہے ان سے تو ہم نے اللہ کو پانا ہے۔ اگر اللہ کے رسول چھوٹ رہے ہیں، اللہ کی ذات چھوٹ رہی، کیسے پیر ہے؟ تو پیر ہے، تو مستقلاً درد سر ہے ہمارے لیے۔ میں نے بتلا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم، یہ سارے پیٹ پھٹا ہوا ہے، انٹنی باہر ہیں، اس قدر خوفناک حملہ کیا تھا وہ مجوسی نے،
اس حالت میں ایک صاحب نے حضرت کو سنبھالنا چاہا تو ان کی کہیں شلوار تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا. فاروق اعظم کی حالت یہ ہے کہ انتڑیاں باہر ہیں اور انتہائی شدید زخمی ہے. اس پر بھی فرمایا یہ میرے رسول کا طریقہ نہیں ہے, اوپر کرو شلوار. ہم نے اس مسئلے کو ایسے ہی سمجھ لیا, شلواریں اوپر رکھنے کا. آگے چلو مختصر سی بات. حج کا دن تھا عرفات کا. عرفات کے دن کو ہم حج کا دن کہتے ہیں اور عام زبانوں میں 9 ذی الحج بھی کہتے ہیں. 9 ذی الحج عرفات کا دن پوری دنیا سے مسلمانوں کا تانتا بدا ہوا. سرور دو عالم جان دو عالم محبوب دو عالم ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ ختم نبوت کے تاجور شاف روز محشر یعنی سب کہہ لیجئے خاتم النبیین. آکو تواڈے لیڈر کے منہ تو نہیں نکلتا توسا تا آکو, تواڈے سیاسی لیڈر کا آنکھ نہیں سکتا توسا تے آکو, تواڈی زبان جو کرائے دی ہے بالکل نہ آکو, جب رب نے دیتی زور دیا آکو خاتم النبیین یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی قیادت فرما رہی ہے. خود حج میں حضور موجود ہیں, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس حج کو بلا شک و شبہ کے ایک عالمی اجتماع کہا جا سکتا ہے. بولو بھائی, عالمی اجتماع. آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس ضمن میں ایک بات سچی کہ پہلے نہیں تھی, آپ کے توجہ سے یاد آ گیا. آپ کے ہمارے کا بھائی گرمی میں مولوی بات سے بات نکال رہا ہے, سن لو. یہی مجلس شاید تیری میری مغفرت کے لیے کافی. سیدنا فاروق اعظم کو یہودیوں نے پکڑا اور کہا سرکار قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے اگر ہم یہودیوں پر اترتے, ہم یہودی اس دن جشن مناتے, پوری دنیا میں اچھل کود کرتے, جشن مناتے, عید مناتے. حضرت نے فرمایا وہ کون سی آیت؟ فاروق تو جانتے تھے کہ کہاں سے بول رہا ہے, فاروق تو کمینوں کی رٹ کو جانتے تھے, کہاں سے بول رہے ہو, کون سی آیت؟ اس نے کہا سرکار آپ کو فرمایا ہاں کہو نا. اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر ہم یہودی پہ اترتے, ہم اس دن جشن مناتے, عید مناتے. فاروق اعظم نے فرمایا سنو میں نبی کی پہلو میں تھا, اور فرمایا سنو مجھے یہ بھی معلوم ہے یہ آیت کس دن اتری تھی. جمعے کا دن تھا جو پورے 7 دنوں کا سردار دن ہوتا. فرمایا سنو یہودی میں موجود تھا, سرکار کے پہلو میں تھا, مجھے یہ بھی معلوم ہے وقت کون سا تھا. کون سا وقت تھا؟ اس نے کہا, حضرت نے فرمایا نماز عصر کے بعد کا وقت تھا, عرفات کا دن تھا. عرفات کا دن دنوں میں اعلیٰ بھی, جمعے کا دن سرداروں کا, پورے 7 دنوں کا سردار بھی. عصر کے بعد کی جو لمحات ہیں حضور فرماتے ہیں عصر سے مغرب انتہائی قیمتی وقت ہے جمعے کے دن کا. فرمایا یہ آیت ان 3 جگہوں پر اتری, 3 مبارک, عرفات کا دن, جمعے کا دن, پھر عصر کے بعد کا وقت. فرمایا مجھے معلوم ہے. فرمایا لیکن ہمارے نبی کی ذات عالی کی زبان پاک سے ہمیں صرف 2 عیدیں ملی ہیں. کتنی؟ بولو بھائی, بولو 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 بولو. بے شک آپ تیسری منا لینا 18 ربیع الاول, لیکن یہاں تو کہہ لو نبی کی ذات سے. فاروق اعظم فرماتے ہیں سکو 2 عیدیں ملنے, 2 دن جشن دے ملنے. آپ کو زور دیا آپ کو کتنے؟ 2, عید الاضحیٰ عید الفطر. فرمایا تیجی کوئی نہیں, عید کوئی نہیں. یہاں مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب آگے چلو. یہ 18 ذی الحج کو شکل کے دل کے بد باطن لوگ عید مناتے ہیں, عید غدیر کے نام سے. اچھا ہمارے چونکہ سنیوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, یہ صرف سر دھنی ہے. یہ جیسے ان کے پتہ کیا وہ اگر وہ جو ڈھول بجانا ہوتا ہے جو ان کا ہوتا ہے یہ بھی اس کے اتر نہیں, ان کا پتہ ہے ڈھول بج رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ نیچے کوئی چیز لگی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہی ہل رہے ہیں. وہ تو لگا ہوا ہے کام میں, کنجر خانے میں, تجھے کیا ہو گیا؟ ہمارا کام یہی ہے, ہم سنی ایسے پڑھنا نہیں, اپنے علماء سے سیکھنا نہیں, پڑھنے کا ذوق نہیں, سمجھنے کا ذوق نہیں, سیکھنے کا ذوق نہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے رو بہہ رہی ہے ہم بھی بہہ. وہ عید غدیر مناتی ہے. پوچھا کیوں مناتے ہو؟ کہتے جی 18 ذی الحج کو نبی سنگھ کی ذات نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو امامت کا, خلافت کا تاج پہنایا تھا, اس لیے ہم یہ عید
دن مناتے ہیں عید غدیر کے طور پر۔ یہ تو شکر ہے میرے مولا کا کہ اس نے پیر مولا علی کو 24 سال زندہ رکھا۔ میرے اس مولا کا احسان ہے کہ جس نے پیر مولا علی کو زندہ رکھا، اور ان کی برکت سے آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ عید غدیر مناتے ہیں اس لیے کہ پیر مولا علی کو اللہ کے رسول نے خلافت کا، امامت کا تاج پہنایا۔ اب سنیں یہ آیت الیوم اکملت لکم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان فرما دو کیا کہ اللہ نے آج اپنا دین مکمل کر دیا۔ یہ 9 ذی الحج کی آیت ہے، عرفہ کے دن، حج کے دن، عالمی اجتماع ہے، دنیا جہان کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور میرا اپنا نظریہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خلافت و امامت کا اعلان اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے محبوب کو اس عالمی اجتماع میں کرنا چاہیے تھا۔ بولو بھائی، لیکن نہیں، یہاں کوئی اعلان نہیں، نبی کی ذات خاموش ہے۔ حج مکمل ہوا، تمام اعمال افعال مکمل کر کے مسلمانوں نے اپنا اپنا راستہ لیا، جہاں سے جو آئے تھے جانے لگے۔ حضور بھی ایک بہت بڑے صحابہ کے وفد کے ساتھ واپس ہوئے، کہاں؟ مدینہ پاک۔ بولو 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 بولو۔ حضور کی ذات عالی نے واپسی فرمائی، کہاں؟ مدینہ پاک۔ راستے میں ایک جگہ ہے، مقام کا نام ہے خم، خم، وادی خم علاقہ کہنا۔ غدیر کیا ہے؟ عربی زبان میں 2 جگہ استعمال ہوتا ہے۔ غدیر چھپر کے معنی میں بھی آتا ہے، غدیر تالاب کے معنی میں بھی، دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تالاب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، سارے صحابہ نے وضو فرمایا وہاں پانی کی وجہ سے۔ وہاں کسی مسئلے میں، سنو، وہاں کسی یہ اہل سنت کا انتہائی معتدل مسلک ہے کہ میں کوئی بات ایسی نہیں کر رہا ہوں جو کسی صحابی پر چلی جائے اور میں اپنے ایمان خراب کروں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور چند مسلمانوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، میرا عقیدہ ہے، کیا حقیقی بھائیوں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسے نہیں، مجھے راضی کریں، اپنی قبر کو سامنے رکھ کر کہو، کیا حقیقی 2 بھائیوں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ دین تو دین ہے، کیا آج باپ بیٹے کے درمیان خالص دنیاوی معاملات میں اختلاف نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، وہ بھی انسان تھے، اختلاف ہوا۔ نبی کی ذات عالی کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی کے بارے میں کچھ لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور وہاں ایک جملہ فرمایا، علی، میں جس کا مولا، من کنت مولا، میں جس کا مولا اسی کا علی بھی مولا۔ قرآن کا ہے میرا، جس کا میں مولا یعنی میں محمد جس کا مولا، علی بھی اس کا مولا۔ یہ قرآن اللہ کا میرے ہاتھ میں ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اس وقت منکر نکیر میرے یہ جملے نوٹ کر رہے ہیں، میں نے آخرت میں جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ یہ قرآن ہے، آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ قرآن۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات والا صفات 24 سال دنیا میں تشریف فرما رہی۔ کتنے؟ نبی کی ذات عالی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، نبی کی ذات عالی کے دنیا سے جانے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد، نبی کی ذات دنیا میں 24 سال زندہ رہی۔ نبی کی ذات عالی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ 24 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ ان 24 سالوں میں سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ، ان 24 سالوں میں سیدنا فاروق اعظم کا طویل زمانہ، ان 24 سالوں میں سیدنا عثمان با حیا کا ایک دور،
اسی ایک دور میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کہیں ہلکی زبان سے کہا ہو میرے رسول نے میری خلافت کی امامت کا اعلان کیا تھا، تم کیوں غاصب ہو؟ نہیں کہا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کا ایمان بچانے کے لیے اللہ کی قسم یہ کہا ہو رہی، آپ کا ایمان بچا رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کا میرے سر پر ہے، اور یہ کلام وہ ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اس وقت باوضو جمعے کی نماز پڑھی ہے، ہم اس وقت مسجد میں موجود ہیں، میں قرآن سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط بیانی کروں، اس میں کوئی جھوٹ بولوں، سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات عالی کے بارے میں دل میں کوئی کھوٹ ہو، گولی سے نہیں، ایکسیڈنٹ میں نہیں، اللہ مجھے اسی محرام میں کسی ایسے عذاب میں مبتلا کر دے کہ پوری اہل سنت برادری کے لیے سبق اس میں ہو جائے کہ دیکھو اس بندے نے جھوٹ بولا تھا۔ میں اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر قرآن سر پہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، اس اعلان میں کہ جس کا میں مولا علی، اس کا مولا رب اکبر کی قسم ہے، رب اصحاب رسول کی قسم ہے، رب اہل بیت کی قسم ہے، کہیں اللہ کے رسول نے خلافت کا امامت کا اعلان نہیں کیا۔ پھر اگر کیا ہے، علی تو شیر خدا ہے، اور بقولوں کے اور کچھ اور بدعقیدہ لوگوں کے علی تو مشکل کشا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کیوں خاموش رہے؟ کیا بزدل تھے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک سیدنا علی المرتضیٰ حضور کی چارپائی پہ نہیں، جب حضور دنیا سے شکل جا رہے پہلو سے لگے بیٹھے، پہلو سے جڑے بیٹھے، حضور کا جسم پاک پیر مولا علی کا جسم پاک ملا ہوا، ساتھ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا جڑی بیٹھی ہوئی ہے، سید حضور کے چچا حضرت عباس پہلو سے لگے بیٹھے ہیں۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا بلاؤ ابو بکر کو نماز پڑھائے، بلاؤ ابو بکر کو نماز پڑھاؤ، بلاؤ ابو بکر کو نماز پڑھاؤ۔ یہ اگر اعلان خلافت اور امامت کا تھا اور حضور نے اپنی زندگی میں کیا تھا اور عالمی اجتماع میں ہی نہیں کیا، جا کر وہاں چھپر میں کیوں کیا؟ تو حضرت عباس نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس زمانے میں علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا تھا، کون ہوتا ہے ابو بکر حضور کے مصلے پہ آنے والا؟ اگر عباس نے جان لیا کہ حضور کا وہ اعلان خالص علی المرتضیٰ کی محبت عقیدت پیار میں تھا اور ان بدبختوں کی زبان بند کرنا تھا کہ تاکہ کوئی آگے جا کے علی کی برائی نہ کرے، فقط یہ اعلان تھا، خلافت امامت کا نہیں تھا، حضرت عباس کیوں خاموش رہے؟ سیدہ فاطمہ خاموش ہیں، کیوں ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے میرے نبی کی گود میں پلی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے خون میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جیسی باحیا خاتون کا دودھ دوڑتا ہے، وہ خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ آج ترجمہ سمجھ میں آیا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، الو کے پٹھو، اور ہم ہیں کہ بیوقوف بنے جا رہے ہیں۔ عید غدیر اس چیز کی عید غدیر نہیں تھا اعلان، نہ خلافت کا تھا، نہ پیر مولا علی کی امامت کا تھا، اور میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں پیر مولا علی کو سارے ولیوں قطب غوث ابدال کا امام جانتا ہوں۔ تماشا بنا رکھا ہے عید غدیر، اور اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پہ کیا پھٹکار پڑ گیا اہل سنت پر؟ تم ان کے ساتھ مبارکبادیں دے رہے، کیسے مبارکباد؟ یہ مبارکباد نہیں ہے، یہ 18 ذی الحج کی تاریخ در حقیقت اللہ کے رسول اور دوہرے داماد تاریخ اسلام کے عظیم المرتبہ انسان سیدنا فاروق عثمان غنی کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، اور تم اس کے ساتھ خوشی میں شامل ہو، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ سنی کہلاتے ہو، تم سنی نہیں ہو، تم سب دھنی ہو، تمہارا کوئی تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ وہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر خوشی منا رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، تم اہل سلطن ہو والپجامہ ہو، تم نہ اہل سنت ہو نہ والجماعت ہو، تمہیں کوئی حق نہیں کہلانے۔ ایک انسان گیا گزرا، میں یہاں ایک بات جا رہا ہوں، میرے ایک عزیز دوست یہاں بیٹھے ہیں بڑے جگری، اللہ ان کو سلامت رکھے، اپنی بچی کی شادی کر رہی ہے، 10 گھر دیکھے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں چھانی ہیں، یہاں تک کہ جو عزیز تھے ان نے بھی چھان بین کی ہے۔ عجیب بات ہے، میرا شعور، میری عقل ایک محدود دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے، میں ایک حد تک دیکھتا ہوں، اس کے بعد مجھے دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ آپ اتنی کچھ دیکھتے ہیں رشتے ناتوں کے بارے میں، لیکن رسول اللہ نے اٹھا کر اہمی اندھے گانوں کو خلافت
بیٹیاں دے دی، شرم آنی چاہیے ہمیں. کسی خلافت کے کسی امامت کے اعلان حضور نے نہیں کیا تھا. جھوٹ بولتے ہیں اہل تشیع. جو ان کے ساتھ ہے وہ در حقیقت اہل سنت والجماعت. دو صورتیں ہیں، اہل سنت کو معلوم نہیں، وہ معذور ہے. اگر معلوم ہے تو اللہ کی قسم وہ سیدھا سیدھا اعلانیہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خوشی میں ان بے غیرتوں کے ساتھ دیتے ہیں. وہ ایسے ہی کمینے ہیں جیسے یہ کمینے ہیں. سنی نہیں کہلاؤ، کہو میں ہم سب منافق ہیں. کس بات کے سنی؟ 24 سال، میں نے کہا 24 سال تک پیر مولا علی زندہ رہے. فاروق اعظم صدیق اکبر کے دور میں کوئی اشارہ نہیں کیا. عثمان فاروق اعظم کا 12 سال سے زیادہ کا دور ہے، کوئی اشارہ نہیں کیا اپنی خلافت امامت کا. عثمان غنی کی دور خلافت گزر گیا، کوئی اشارہ نہیں کیا. خاموش رہا. کیوں خاموش رہا؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور جواب دینا ہے. پیر مولا علی کے اگر یہ ہوتا کہ حضور تھپا لگا کے جاتے وادی خم میں کہ یہ میرا خلیفہ ہے اور یہ میرا اس کے سر پہ میں تاج سجا رہا ہوں. پیر مولا علی کے لیے قطعی طور پر کوئی بات حجاب نہیں تھی. وہ ڈنڈے کے چوٹ کہتے ہیں میں خلیفہ نہیں بن رہا، رسول اللہ نے خلافت دی ہے، تمہیں نہیں بیٹھنے دے سکتا مسئلہ. ان کی خاموشی بتلاتی. وہ جانتے تھے کہ حضور نے خلافت کے اعلان نہیں کیا، حضور نے امامت کے بھی نہیں. ہم تو سیدنا علی و مرتضیٰ کی اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک سمجھتے ہیں، ہم تو سر کا تاج سمجھتے ہیں. کس راہ میں بہ رہے ہو؟ کیا ہو گیا تم؟ کوئی عقل و شعور کے ناخن لو. 22 رجب کو ہے سنی سارے کے سارے حرام خوری کر رہے، حرام کھا رہے ہوتے ہیں بے غیرت. اب کنڈوں کے نام پر کبھی سوچا ہے کہ حضور کے سالے کاتب وحی تیرے میرے ہر خاندانی انسان کے ماموں سیدنا میرے معاویہ کی وفات پر یہ خوشی مناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں امام جعفر صادق کی نیاز آوے چبھل ابے الو. امام جعفر صادق کی 22 تاریخ تو نہ پیدائش نہ وفات، کس بات کی خوشی اور کس بات کا غم؟ پھر یہ ہے کہ اللہ کے لیے میں نے کرنی ہے خیرات. اللہ نے کل چھٹی پہ چلے جائیں گے، دفتر بند ہو جائے گا، دفتری اوقات ختم ہو جائیں گے، میں شام کو جاؤں گا پتہ اللہ میاں ہے ہی نہیں، گھر چلے گئے. اللہ تو ہر وقت ہے. اور کہتے ہیں اللہ تو اسی کو کہتے ہیں جو ہر ہم وقت ہو. اللہ نے تو اپنے کہا تم جانتے ہیں میں اللہ کون ہوں؟ فرمایا میں اونگتا بھی نہیں ہوں. جس دن اونگ لیا اس دن سارے نظام دنیا تباہ ہو جائے گا. اور اونگنے والے کو اللہ تھوڑی کہتے ہیں، اس کو تو عمران خان کا بلہ کہتے ہیں. اللہ کیسے اللہ؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدے کی بات ہے. میں نے جو کچھ چند باتیں آپ سے کی ہیں آپ نے اس کو سمجھا ہے، آپ کو میری بات آپ کے بلے پڑی ہے. اس مسئلے میں کوئی کسی کا سوال ہو فقیر سے کرے میں بیٹھا ہوں. میرا کام ایک ہی ہے، ڈنکے کی چوٹ پوری ذمہ داری سے اپنی قبر رشد و سامنے رکھ کر اپنے فرائض اپنا فریضہ سمجھ کے آپ تک پہنچاؤں گا. مجھے کوئی آپ سے نہ شاباش لینی، نہ آپ سے کوئی تعریف کرانی، نہ آپ سے آپ کی کوئی تنقید کا فکر ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مجمع میں جن کا کام ہی فقط کیڑے نکالنا ہوتا ہے، وہ بیچارے پھر باہر جا کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں. جب مریں گے پھر حساب ہو جائے گا ان کے کیڑے ان کے اندر ہیں یا ہمارے اندر ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ فیصلے تو بعد میں ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں عقیدے کو سمجھو. اہل سنت کا عقیدہ بہت اہم ہے. حضور نے 2 بندوں کے بارے میں یہ ایسی مستند اور مضبوط بات ہے کہ نبی کی ذات عالی نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا آپ حیران ہوں گے. احادیث کے ذخیرے میں سب محدثین اس کو مضبوط ترین حدیث کہتے ہیں. جب اس خاتون نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا پھر آنا. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو حضور نے فرما دیتے کوئی تو ملے گا یاروں میں. کہہ سکتے تھے بھئی نہیں کوئی تو ملے گا آ جانا. بس میں نہیں کہہ دیتا ہوں کہ یار مؤذن مل جائے گا، کوئی حاجی صاحب مل جائیں گے، ہمارے حاجی ارشد صاحب مل جائیں گے. حضور نے فرمایا تم فکر نہیں کرو، اگر مجھ محمد کو نہ پاؤ تو پھر ابو بکر کو مل لینا، ابو بکر میں میرے عمر کو مل لینا. تو نبی تو طے کر گئے. باقی رہا مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ کی. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت نہیں کر سکتا منافق آدمی. کیا لو پیر مولا علی سے محبت نہیں کر سکتا جو منافق ہوگا. آنکھو چاہ
اور سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت کرے گا دل و جان سے جو مسلمانوں کا فیصلہ تو خود ہی ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ عمل کی توفیق دے، ہمیں اصحاب رسول کے ایک فرد سے جوڑ کے رکھے، ان کی محبت کو زندہ رکھے، انہی کی محبت پر ہم جب مریں تو ہماری موت آئے، اور جب قبر میں فرشتے سوال کریں تو کوئی تو کہیں سے آواز آئے گی اور چھڑ دے ہوئے اپنے نے، اور حشر میں پھر کوئی نہ کوئی آگے کہہ دے گا کہ مسئلہ ہے نہیں تھا، کہتے ہیں نا کہیں چوک پہ کھڑے ہوں کسی بندے کو پکڑ لے، وہ پوچھتا کہ یار کیا مسئلہ ہے اس کا، وہ کہتے ہیں یار یہ جاتی کس ہے میرے ساتھ، اسے کہا چھوڑ یار اپنا یار ہے، یہاں تو دنیا داری کا مسئلہ ہے، چھوڑ یار اپنا یار ہے، وہ کہتے اچھا چلو جی جان دے ہو، صحابہ بھی انشاءاللہ العزیز میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، ایک ہی نیکی ہے، ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، کوئی صحابی سوالات میں تو کہے گا چھڈو یار رہن دیو سرکار کیا اپنے نے۔ میرے بہت ہی پیارے سے دوست عبدالجبار عباسی صاحب، ان کو بھی کوئی دودھی ٹکر گیا تھا، ہمارے بھٹی صاحب کو کوئی، آپ کو کون ٹکرا تھا جی؟ بہرحال دونوں حادثوں کے شکار ہو گئے، ان کی بیچاروں کی ٹانگ ٹوٹی، بہت دنوں اس کے بعد مشید آئے، بھٹی صاحب کی انگلی بالکل یہاں سے یوں کاٹ کے چلا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ویسے ہونا یہی چاہیے بندے کو ڈھیٹ، مظفر گڑھ والے کہتے ہیں بندے کو ہڈ حرام ہونا چاہیے، شرم و حیا تمام جمعی لشائے، اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ میرا وہ توا میرا کوئی سامان کسی کو لگا، اسے کہا لگا ہوا کئی چیزوں نیچے گاڑیوں نیچے آئی جاتی ہیں۔ بہرحال ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ میں سے کتنوں کے ایسے عزیز ہوں جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آج میں نے جو آخری صورت پڑھی ہے سورہ ناس، اس سے ہمارا الحمدللہ جو فرضوں کا قرآن چل رہا تھا مسلسل، اللہ کی رحمت توفیق فضل اور اس کی نہایت سے آج وہ قرآن بھی مکمل ہو گیا، بہت ساری چیزیں جمع ہے، پھر جمعے کا اجتماع ہے، پھر اصحاب رسول کا ذکر خیر ہے، تو دعا کرتے ہیں الحمدللہ یا حی